اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی و اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، نوسٹیلجک میں ہو رہا ہوں شاید۔ وہ پطرس بخاری کا ایک مضمون ہے، میبل اور میں، اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب آدمی بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک نرمی آ جاتی ہے۔ میں خدا نخواستہ بخار میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک وقت ہے، ایک ماحول ہے جس سے مجھے کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئی واز اسٹوڈنٹ، میں 4th ایئر میں تھا اس وقت۔ تو میں کسی وجہ سے بہرحال گیا مال روڈ پہ، اور وہاں سے میں نے آئی ڈراپ سم تھنگ، اور وہاں سے پھر میں پیدل وہاں سے چلتا چلتا میں انارکلی کے اندر سے ہوتا ہوا میں دوسری طرف نکل گیا لوہاری کی سائڈ پہ، اور وہاں پہ 2 کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، آئینہ ادب اور شعاع ادب، ساتھ ساتھ ہی تھیں تقریباً۔ کتابیں ہمارے پاس خریدنے کے پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، تو بہرحال کتابیں پڑھنے کا شوق ضرور تھا۔ تو میں وہ ایک دکان میں گھسا، دوسری دکان میں گھسا، مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے آئینہ ادب سے وہ کتاب لی یا شعاع ادب سے لی۔ میں نے بہرحال ساغر صدیقی کے 2 مجموعے خریدے، 2 ہی تھے ان بیچاروں کے ٹوٹل، مبلغ 6.5 روپے میں۔ مجھے ابھی یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میری جیب میں اتنے سارے پیسے کیوں تھے۔ 6.5 روپے بڑی رقم تھی اس وقت، اس دور میں، اور اتنے پیسے ایک اسٹوڈنٹ کی جیب میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ میری جیب میں کیوں تھے مجھے آنیسٹلی یہ یاد نہیں ہے، بس سم ہاؤ تھے۔ میں نے وہ 2 کتابیں خرید لیں، خرید کے میں بڑا خوش باہر نکل آیا۔ جب باہر نکلا تو چلا میں کہ اب میں چلتا ہوں تھوڑی دیر پیدل چل کے، کوئی بس لے کے میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو مجھے خیال آیا کہ سارے پیسے تو میں نے دے دیے، تو بس کے کرائے کے تو پیسے نہیں بچے باقی اب۔ تو بہرحال میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں، کتابیں چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بیچ میں ایک اور بھی میں نے حرکت کی، میں اپنے ماموں کی، ہمارے وہاں پہ ایک شاہ عالم میں دکان ہوا کرتی تھی، میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے سوچا ان سے کچھ پیسے لے لوں گا، انہوں نے خیر بڑی محبت سے ملے جیسے ملتے تھے، چائے وائے پلائی، سارا کچھ یہ وہ۔ کیسے آئے تھے؟ میں نے کہا ویسے ہی میں آیا تھا، کوئی کام تھا؟ میں نے کہا کوئی کام نہیں۔ میری ہمت نہیں پڑی ان سے پیسے مانگنے کی، میں واپس آ گیا۔ پیدل چلتا چلتا شاہ عالم سے میں دوبارہ لوہاری پہنچ گیا۔ وہاں جا کے میں اس کتابوں کی دکان پہ گیا، میں نے اسے اسٹریٹ کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، کتابیں تو میں نے یہ 2 لے لی تھیں، لیکن مجھے پھر اس وقت یہ خیال نہیں رہا کہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں بچے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ 2 واپس کر کے مجھے ایک نسبتاً کم قیمت کی ایک کتاب دے دیں۔ اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا لے لیجیے آپ۔ تو میں نے وہ دیکھ تاک کہ مجھے ایک کتاب نظر آئی 5 روپے کی، آبجو، اختر الایمان، ان نون فار می۔ میں نے یوں اٹھا کے کھول کے دیکھا تھوڑا سا، اور پتہ چلا انڈیا کے کوئی شاعر ہیں، اور کوئی ایک آدھ میں نے اس کے پیج کو ذرا تھوڑا سا پڑھا تو مجھے اچھا لگا۔ میں نے 5 روپے کی وہ کتاب لے لی، 1.5 روپے ان سے واپس لے لیا، اور میں بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا۔ دیٹ بک ہیپن ٹو بی دی بیسٹ، ون آف دی بیسٹ بکس دیٹ آئی ایور باٹ ایکچولی۔ اختر الایمان ریلیٹیولی کم پہچانے جاتے تھے، ساحر لدھیانوی کے کنٹمپریری تھے، انقلابی آدمی تھے، لیفٹسٹ تھے، اور انہوں نے شروع میں اپنے دیباچے میں لکھا ہے کہ اگر آپ اس کتاب سے کو روا روی میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا اس کتاب سے وہ سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں جو قوالی یا سوز خوانی سے حاصل ہوتا ہے، تو میں آپ سے ابھی معذرت کر لیتا ہوں۔ یہ کتاب ایک ذہن کی پیداوار ہے، کسی مشین میں نہیں ڈھلی۔ اس قسم کی گفتگو انہوں نے دیباچے میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے کافی اس میں، یعنی ان کا جو ایک خاص رویہ ہے ان کا جو اس کے اندر ہے، لیکن بڑی بڑی اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں انہوں نے اس میں۔ اور جیسے ایک ان کی نظم تھی، اس میں آگہی اس کا ٹائٹل تھا، ابھی بھی مجھے یاد ہے، اور شعر تو مجھے اب سارے یاد نہیں ہیں اس کے، لیکن شروع ہوتی تھی کہ میں جب طفل مکتب تھا، ہر بات ہر فلسفہ جانتا تھا۔ یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں کہ حکیموں کے اوامر نواہی فلاں فلاں، ہر چیز پہ میری بڑی دسترس تھی، اور میں بڑا عالم فاضل آدمی تھا، اور اب یہ عالم ہے ایک عرصے کے بعد کہ کسی بحر کے سونے ساحل پہ بیٹھا ہوں ہلنے سے قاصر، کسی بحر کے سونے ساحل پہ بیٹھا ہوں ہلنے سے قاصر، سر شام آئی ہے دیکھو تو ہے آگہی کتنی شاطر۔ کہ جب آدمی آگہی حاصل کر لیتا ہے تو اس کا علم اور فضل سب غائب ہو جاتے ہیں، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ جس پہ ہمیں بڑا ناز تھا وہ کچھ نہیں ہے۔ اور
یہ اس طرح کی ان کی یعنی یہ ڈیپتھ ہے ان کی شاعری میں. اور ظاہر ہے جو امیر غریب کا فرق ہے اس کے اوپر ان کا کافی شدید ان کا پروٹیسٹ ہے اس پہ، اور کہ ایک میں ہوں اور ایک وہ، ایک بہرحال اس طرح کے کچھ ہے جس میں انہوں نے اس بات کو انہوں نے کئی جگہ اس تھیسس کو لے کے چلے ہیں. وہ وین وی کمپیئر تو اس دور میں کئی انقلابی شاعر تھے، چونکہ انقلاب بہرحال ہوا میں تھا. فیض صاحب بھی تھے، فراز صاحب بھی تھے، سرور بھی تھے، مجاز بھی تھے، یہ بھی تھے، سرمد تھے، مجاز تھے، یہ تھے، اختر علی ایمان تھے، ساحر تھے. ہر کسی کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. فیض صاحب کو فوقیت یہ تھی کہ جو انہوں نے محبت اور انقلاب کو اس طرح سے اکٹھا کر دیا کہ وہ سیملیسلی ایک سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہوتا اور کہیں تلخی نہیں آتی. یہ ان کا سب سے بڑا کمال ہے اور کوئی اس کمال کو نہیں پہنچا ان کے علاوہ. باقی سب لوگ ان کی گفتگو میں تلخی آتی ہے. اس کی اختر علی ایمان کی گفتگو میں بھی آتی تھی تلخی. انہوں نے کچھ فلمیں بھی کیں، یعنی لکھی، انہوں نے کچھ گانے بھی لکھے، لیکن جس طرح ساحر صاحب پاپولر ہوئے اور چلے اس طرح سے ان کا نہیں بن سکا کام ان کا. ایک ان کی طویل نظم ہے ایک لڑکا، اور اس کا تھیسس یہی ہے کہ ایک یعنی میں جا رہا ہوں، کر رہا ہوں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور ایک لڑکا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور جب بھی میں کوئی غلط کام کرنے لگتا ہوں تو یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر علی ایمان تم ہی ہو. اور یہ وہ 3-4 سچویشنز اس طرح کی کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور آخری جو اس کا بند ہے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اتنے لمبے زمانے کے بعد، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں، معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں، جزک ذہن رسا کچھ بھی نہیں پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے. عناصر منتشر ہو جانے، نبضیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نغمہ شب کچھ بھی گانا ہے. ظفرمندوں کے آگے رزق کے تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے. غرض گرداں ہوں باد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب. یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو. یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں کہ وہ آشفتہ سر اندوہ پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے امیدوں کا کفن دے کر اسی کی آرزوؤں کی لحد میں پھینک آیا ہوں. میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا وہ خاشاک عالم پھونک ڈالے گا. یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افترا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں. یہ جو اس کا اختتام ہے اور وہ جو لڑکے کا زندہ ہونے کا ثبوت ہے، یہ امپورٹنٹ ہے زندگی میں. دیکھیے ان اے لانگ لائف وی ڈو تھنگس وچ وی لیٹر آن وی ڈونٹ کنڈون آلسو، یعنی ہم ان کو پھر ایگری نہیں کرتے خود اپنے بارے میں بھی، اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کئی چیزوں پہ ہم برا بھی محسوس کرتے ہیں، ہم کہیں اپنے آپ کو ملامت بھی کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دس آل ہیپنز ان اے لانگ لائف ایکچولی. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس میں سے. وی آر آل ہیومن بینگس، وی آر آل امپرفیکٹ. اور امپرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ حملے کرتے پھریں، لیکن بہرحال اپنی ساری کوشش کے باوجود ہماری امپرفیکشن ایٹ ٹائم گیٹس دی بیٹر آف اس ایکچولی، اور ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو اندر کا لڑکا ہے، اس کو آپ ضمیر کہہ لیجئے، اس کو آپ جو بھی کہہ لیجئے، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے. اس وقت جو معاملہ نظر آتا ہے اکثر جگہوں پہ وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اسے سلا دیا ہے مستقل، ہم نے واقعی اسے اس کی آرزوؤں کی لحد میں زندہ گاڑ دیا ہے اور اوپر سے بڑی ذرا دبا کے مٹی ڈالی ہے کہ کہیں وہ باہر نہ نکل آئے. ٹھیک ہے، وہ جیسے اورنگزیب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے دور میں میوزک پہ پابندی لگ گئی، مذہبی آدمی تھا وہ، اس نے کہا یہ سب بند کرو، ناچ گانے سب. تو ایک دن سمبولیکلی اس کے سامنے سے کچھ لوگ جنازہ لے کے جا رہے تھے، اور جنازے کی چارپائی پہ انہوں نے تبلے اور سرنگی اور ستار اتار رکھے ہوئے تھے. تو اورنگزیب نے پوچھا ہاں بھئی یہ کون ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ گانے بجانے والے لوگ ہیں، اور چونکہ آپ نے تو منع کر دیا ہے تو اب ان پھر چیزوں کو دفنانے جا رہے ہیں کہ اب ان کا جنازہ نکال دیں، ضرورت نہیں رہی. اس نے کہا اچھا، پھر ان سے کہو ذرا اس کو گہرا دبائیں، گہرا دفنائیں اس کو تاکہ دوبارہ نہ نکل آئے. تو ہم نے اسے کافی گہرا دفنا دیا.
اور وہ بہر ایک معاملہ ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، واپس لانے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی اچھا ریلیشن شپ، کوئی اچھا معاشرہ، کوئی اچھی کمیونٹی بلڈ نہیں ہو سکتی اس ایک فیکٹر کے بغیر کہ جس میں کوئی نہ کوئی ہمارے اندر کی کوئی چیز ہمیں یہ یاد دلاتی رہے. اور یہ ہماری انیٹ ہے، یہ ہم کوئی ماحول سے نہیں سیکھتے، یہ بالکل یہ قرآن پاک نے فرما دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ پیدائش کے ساتھ ہے کہ دونوں چیزیں رکھ دی ہیں اندر، میٹر فٹ کر دیے ہیں، تو وہ میٹر خود بخود جائزہ لے لیتے ہیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. ٹھیک ہے، انلیس وی ڈیلیبریٹلی ہم ان کو ہم ری پروگرام کر دیں اور اپنے آپ کو یقین دلا لیں کہ چوری کرنا اچھی بات ہے اور رشوت لینا عین جائز ہے اور نہایت نیکی کا کام ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جو ہم نے کر لی ہے بہت سے لوگوں نے. جب تک ہم ان کو ری پروگرام نہیں کرتے، ادروائز تو نیچرل سسٹم تو ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، وہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.